دیکھو پہلے آپ شکایت کرتے تھے کہ ملتے نہیں تھے اور اب ہم ہر دن ملتے ہیں. 10 منٹ مجھے ملے کیمرہ کے بغیر مجھے بھی بہت خوش ہوں گا. جیسے واسف بھائی یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے not your کرسی عمران خان کرسی. ریڈی چپ کرو چپ کرو. بہت خوش ہے کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو. ہاں یہ تو خوشی سب کو. ریڈی بسم اللہ. ریڈی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے تکلیف کیا ادھر پہنچے ہمارا پریس کانفرنس کے لیے. جیسے کل پورا ملک نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے ملک سے خطاب کیا اور ایک ملک کا قائد ہونا کا بہت سی ذمہ داریاں ہوتے ہیں اور افسوس کے ساتھ اس تقریر میں وزیر اعظم صاحب نے ملک کے ایک لیڈر کے حیثیت سے جو آپ کے اوپر کچھ فرض ہوتے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ایسا فرض ہوگا یا کام ہوگا جو وزیر اعظم صاحب نے کیا. دیکھیے سیاست تو چلتا رہتا ہے, اس پہ ہم آ جائیں گے. اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے جو دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے معاشرے میں جو پولرائزیشن اس وقت چل رہا ہے وہ شاید ایک تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے اور کوئی ایسا جگہ کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں اس پولرائزیشن کا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے. اگر آپ پاکستان کا خارجہ پالیسی کو اٹھا کے دیکھیں اور صرف ملک کے مفاد میں ملک کے عوام کے مفاد کے نظر سے پاکستان کا خارجہ پالیسی اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان جس سطح پہ اس وقت تک دنیا بھر میں آئسولیٹ ہو چکا ہے وہ اپنی جگہ, اور پاکستان کا جو Can we turn the phone off? Thank you. اور پاکستان کا خارجہ پالیسی کا جو پوزیشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, اور اس مشکل حالات میں ہم سب پہ ہر قائد پہ یہ فرض ہے کہ ہم ان حالات کو سنبھالیں اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں, مزید کرائسس پیدا نہ کریں, آئینی بحران پیدا نہ کریں, تصادم کا خطرہ پیدا نہ کریں, اور جو قانونی آئینی جمہوری طریقہ کار ہے وہ اپنایا جائے. مگر وزیر اعظم صاحب کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ ایسے ہیں جیسے ایک کرکٹ کا کھلاڑی گیم تو ہار چکا ہے, ریزلٹس تو صاف نظر آ رہے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ پچ پہ لیٹ کر رو رہا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا. مگر یہ ایک ملک چلانا کرکٹ کا کھیل نہیں ہے, اور وزیر اعظم صاحب اگر اپنا ہار نہیں مان رہا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ نہیں ہار چکا ہے. اور جاتے جاتے جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ وزیر اعظم ہمارا خارجہ پالیسی, ہمارا معیشت, ہمارے اداروں پہ حملہ آور ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. یہ جو لیٹر کا شوشہ ہے یہ ایک کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک ٹرک کی پتی کے پیچھے لگایا جائے,
اور ایک اس ٹرک کی بتی کافی خطرناک ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ ایک جھوٹ کی بنیاد کے عوام کو ورگلائے. اور اگر کوئی عام آدمی سڑک پہ یا کوئی اور یہ کام کر رہا ہوتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، مگر وزیر اعظم پاکستان کے حیثیت سے جب یہ کام کیا جاتا ہے تو پورا ملک کا نقصان ہوتا ہے. اس وزیر اعظم نے عام ڈپلومیٹک پروسیسز کو متنازع بنایا ہے. ہم پوچھتے ہیں اگر خان صاحب 23 فروری کو رشیا پہنچتا ہے تو کیا 23 فروری سے پہلے ہم شہباز شریف کے صاحب کا گھر گئے تھے اس پیشکش کرنے کے لیے؟ اس سے بھی پہلے جنوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC رکھی گئی تھی جہاں میں ہمارا عوامی مارچ اور عدم اعتماد کے فیصلے لیے گئے. اس سے پہلے 3 سال سے یہ ملک گواہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس سیاسی جدوجہد میں شریک ہیں. تو کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ آپ نے رشیا جانا تھا؟ کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ رشیا نے جنگ کرنا تھا؟ کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ عالمی سازش بن رہا تھا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں خان صاحب کو، اس لیے اس کو جھوٹ کہنا کا بہت عادت ہے، کہ اگر جھوٹ کہنا ہے تو اتنا ہی جھوٹ بولو جو لوگ سچ مان سکتے ہیں. اس کا یہ جھوٹ کا کوئی پیر نہیں ہے. یہ پہلے کہتا تھا کہ اپوزیشن نے مجھے ایک بہت بڑا تحفہ دے دیا کہ ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں، اور پھر اچانک کہنا شروع کر دیا کہ یہ عالمی سازش ہے. اب فیصلہ اس نے خود کرنا ہے کہ کیا یہ ہمارا تحفہ ہے یا یہ عالمی سازش ہے. حقائق یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی قدم کے نتیجے میں ہم اس عدم اعتماد کے نتیجے پہ پہنچے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور اس لیے کہ تاریخ کے پہلی بار ہو رہا ہے ہم سب کو نہ صرف اس کو ویلکم کرنا چاہیے، ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ ہمارا عدم اعتماد ایک پرامن اور مناسب طریقہ سے ہو جائے. اس لیے پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی طریقے اپنائے گئے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹانا، وہ یا غیر قانونی یا غیر آئینی یا ایٹ لیسٹ غیر جمہوری طریقے رہے ہیں. اور یہ واحد جمہوری آئینی پارلیمانی طریقہ کار ہے. یہ واحد پارلیمانی آئینی طریقہ کار کو متنازع نہ بنایا جائے، پاکستان کی قسمت کے ساتھ نہ کھیلا جائے. اور وزیر اعظم صاحب کوئی سیف ایگزٹ ڈھونڈنے کے بجائے، بیک ڈور ایگزٹ ڈھونڈنے کے بجائے، اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی اور کو نہیں کھیلنے دوں گا کا دھمکیاں دینے کے بجائے ایک آنریبل طریقے سے اس پروسیس کا مقابلہ کرے. آپ کے جھوٹ کے جواب ہم ہر دن دے سکتے ہیں. اس پروسیس کے ہم عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم جمہوری لوگ ہیں. آپ کا اور ہمارا اختلاف اعتراض کس بات پہ ہے کہ آپ ایک سلیکشن کے نتیجے میں اس قوم پہ مسلط کیا گیا. اس سلیکشنز کی وجہ سے ملک کے سارے ادارے متنازع ہوئے، اور اس سلیکشنز کی وجہ سے جو معاشی اور خارجہ پالیسیز اپنائی گئیں وہ صرف اور صرف آپ کے تھے، پارلیمان کے کنسنسس کے بغیر تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج اس کراس روڈز پہ کھڑے ہیں.
جب ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے، آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں رہتے ہیں، تو میرا اور آپ کا جھگڑا ختم ہے۔ لیکن جب تک آپ ایک غیر جمہوری کردار اپنا رہے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی اور غیر جمہوری قوتوں کے خلاف جنگ تو رہے گا۔ میرا اپیل ہے اس ملک کے سارے سیاسی جماعتوں سے، اس ملک کے سارے اداروں سے، ہمارا اسپیکر صاحب سے، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب ہوش کے ناخن لے۔ ہم سب کے لیے ایک موقع ہے، ملک کے لیے ایک موقع ہے کہ جمہوریت کا بحالی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہر کوئی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز کے بعد جلد از جلد الیکشنز ہونا چاہیے، اور اگر ہم وہ 2018 کا سلیکشن کا داغ دھونا چاہ رہے ہیں، اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی اور فارن پالیسی میں سسٹینیبلٹی لے آنا چاہتے ہیں، تو واحد طریقہ کار یہ ہے کہ عدم اعتماد ہو، الیکٹورل ریفارمز ہو، صاف و شفاف الیکشنز ہو، نیا مینڈیٹ کے ساتھ عوامی حکومت منتخب ہو، اور جو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا وہ حکومت مینڈیٹ کے ساتھ ان مسائل کا حل کریں گے۔ اگر اس جمہوری طریقہ کار میں گڑبڑ ہوتا، اگر ہمارا آئینی جمہوری پروسیس میں اس وقت آئین کا خلاف ورزی یا قانون کا خلاف ورزی یا ایسا کوئی غیر جمہوری کام ہو جاتا ہے، تو ایک خطرہ ہے کہ پاکستان کا اگلا 20 سال اسی طریقے سے متنازع طریقے سے گزریں گے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے، اور صرف ایک خان کا، ایک عمران کا انا کی وجہ سے، رونا دھونا کی وجہ سے ہم پاکستان کی قسمت کو اس قسم کا خطرہ میں نہیں ڈال سکتے۔ ہم عمران خان کا ہر الزام، ہر جھوٹ، ہر کوشش کا جواب دینا جانتے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے، اور اس موقع کا فائدہ پورا ملک اور قوم کو اٹھانا چاہیے۔ سنڈے ووٹنگ ہے، اور اس وقت تک ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اپنایا جائے گا۔ سر، آپ نے کہا 20 سال اسی طرح گزریں گے۔ آپ نے کہا طریقے عدم اعتماد میں اگر کوئی گڑبڑ ہوئی، آئین کے خلاف کی بات ہوئی، تو 20 سال اس طرح گزرے گی۔ سر، اس کو تھوڑا سا تشریح کر دیں، کیا مارشل آرٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ایسے مارشل لاء کا خطرہ تو پاکستان کا تاریخ اپنی جگہ۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک کوگمائر میں، ہم ابھی اس وقت پاکستان کی سیاست، پاکستان کے معاشرے، ہم اس پہ چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس سے نکلنے کے لیے جو ایک موقع ہمارے سامنے ہے وہ یہ عدم اعتماد و جمہوری پروسیس ہے، جس سے جو کافی زیادہ مسائل 2018 کے سلیکشنز میں ہوئے تھے، وہ پیدا ہوئے، وہ ایڈریس ہو سکتے ہیں، اور ہمارا ایسا جمہوری قانونی آئینی سسٹم ہو جو آگے جا کے صاف و شفاف الیکشنز کے نتیجے میں ایک ایسا مینڈیٹ والا حکومت لے کر آئے جو ہمیں ان مسائل سے نکال سکے۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے ہمارا پروسیس جمہوری طریقے سے، جو خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ ہار نہیں مانیں گے، وہ یہ کرے گا، وہ ہر دن کوئی نیا دھمکی آتا ہے نا، یہ بچکانے بات ہے۔ اگر خان صاحب ایک آنریبل آدمی ہوتا، وہ آنریبل انداز سے اپنا یہ ہار مان لیتا اور آگے بڑھتا، اور اب بھی اتنا ہی امکان ہے کہ وہ جتنا بھی چیخے اور جتنا بھی روئے ہم اسی طریقے سے نکلے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ اتنا اس حد تک کوئی غیر قانونی قدم اٹھایا جائے، ہمیں یہ موقع نہ ملے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز اور عدم اعتماد کا پروسیس سے گزرے، تو خدشہ یہ ہے کہ یہ جو بحران آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ پچھلے 3 سال سے، کہ وہ کافی دیر تک یہ بحران کسی نہ کسی نتیجے میں آتا ہے۔
प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इंडिया दिया 1 लाख आदमी जमा करने का, उसके बाद हमको में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद कोई हंगामा आ रही होगी जिसको बुनियाद बनाकर स्पीकर इतवार को वोटिंग का प्रोसेस जो है उसको डिले कर सकते हैं, मुलतवी कर सकते हैं। ऐसा अगर होता है तो फिर आप लोगों की इसमें अमली क्या होगी? यही गैर जमहूरी और गैर आइनी एक हरकत होगा, और जहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि इस किस्म का काम तो होना ही नहीं है, और हम सारे पार्टीज पाबंद हैं कि हम अपना फोर्स के थ्रू और इस तरीके से थ्रू, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, और इस किस्म का ख़तरा पैदा नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीवियर है। एक मिनट सती साहब। जनरल साहब, आज वज़ीर-ए-आला KP की एक ऑडियो सामने आई है जिसमें वाज़े तौर पे वो लोगों को कह रहे हैं कि तमाम हलकों में आप अपने जो मिनिस्टर्स और MPs हैं कि आप निकलें, बाहर निकलें और एहतजाज करें। जो लोग PTI छोड़ के गए हैं उनको गद्दार डिक्लेयर करें और बाकायदा वीडियोज़ बना के PDF को जारी करें, और उसको उन्होंने ऑन भी किया है कि जहाज में सब जायज़ है। तो अब तो वो मारामारी और अनारकी शुरू नहीं होगी। ये इस किस्म की गैर संजीदा कदम जो वज़ीर आला उठाए या वज़ीर आज़म उठाए, ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये लोग तो काबिल ही नहीं हैं। इन जो ओहदा जो वो संभाल रहे हैं वो इन ओहदे के लिए काबिल नहीं हैं। इस किस्म का कॉल देना या धमकी देना ये ना सिर्फ उस वज़ीर आला साहब को ख़तरा में डाल सकता है कानूनी और लीगली, मगर ऑब्वियसली एनर्की और वायलेंस इसके नतीजे में फैल सकते हैं। मैं इस पर एक पॉइंट क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 6 है वो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट काफ़ी क्लियर और बड़ा वाज़े अंदाज में लिखा गया है, और उसका काफ़ी ब्रॉड स्कोप है। इट इज़ वो जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का सवाल आता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में कोई मुदाखलत करने की खतरा या सैबोटाज करने की बात है, वो काफ़ी ब्रॉड है। और मैं ख़ास तौर समझता हूँ कि जहाँ जिक्र है कि बाय यूज ऑफ फोर्स और बाय शो ऑफ फोर्स ऑफ एनी अदर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अंडरमाइंड, वो क्लॉज इसी किस्म की बात को कवर करेगा कि अगर साथ साथ हम मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन करवा रहे हैं वज़ीर आज़म का हमारा आइन के कानून के तहत, और उसको सैबोटाज करने के लिए आप बंदे प्रोड्यूस करने हैं, i.e. शो ऑफ फोर्स और डिस्प्ले ऑफ फोर्स टू ट्राई एंड अंडरमाइन और डिटर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको ये तो जो आप शायद अभी वो समझ रहे हैं कि सिर्फ एंटी टेररिज्म का पर्चा उन पे कटेगा या वायलेंस का पर्चा, उन पे तो आर्टिकल 6 कटने वाला है। और ये ना सिर्फ वज़ीर आज़म पे, वज़ीर आले पे, वो इलेक्टेड नुमाइंदे जो लोग लेकर आके इस किस्म का एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड होंगे, मगर अगर जैसे आप कह रहे थे कि स्पीकर साहब इस किस्म की बुनियाद पे कोई गैर आईनी काम करे, तो वही आर्टिकल 6 उन पे लगेगा, और जो आर्टिकल 6 का सजा है वो वाज़ेह है और वो आपके सामने। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास हुआ, उसमें नाम तजवीज़ किया गया है हमजा शहबाज साहब का वज़ीर आला के लिए। क्या आप लोगों के साथ भी मशावरत हुई? और आज पंजाब का इजलास पीपल्स पार्टी का आपने बुलाया हुआ था, आप लोगों की मशावरत क्या हुई? पंजाब में जो तब्दीली हमारा पंजाब का जो मशावरती इजलास है वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने रखा गया है, और हम यूनाइटेड अपोजिशन के साथ है, और हमारे सारे जो फैसले हैं वो मुशावरत के साथ होंगे। तो जैसे ही मैं अपना पार्टी से मुशावरत करता हूँ तो वो फिर PMLN के साथ इंगेज करें। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन ने ये मुतालबा किया था चेयरमैन खास असली है तो कौमी सलामती कमेटी में लाया जाए, और फिर अपोजिशन ने उसका बाइकआउट किया, तो उसमें इस पर थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। अस्करी इदारे मौजूद थे या नहीं, लेकिन मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अलामिया आया गया उसमें टू डिफरेंट थिंग्स, नहीं आपको कंफ्यूजन है। एक तो मैं आपको क्लैरिफाई करूँ,
एक उनका नेशनल सिक्योरिटी इजलास है और एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग है नेशनल असेंबली में। इन दोनों इजलास का हमें नहीं बताया गया। जो नेशनल कमेटी का इजलास है नेशनल असेंबली में, जो उनका मीटिंग के बाद हुआ था, उसके बारे में भी हमें नहीं बताया गया। हमें न्यूज़ में पढ़ रहे थे लेकिन हमारे पास कोई इन्विटेशन नहीं आया। जैसे हम नेशनल असेंबली में एंटर हो रहे थे टू स्टार्ट द डिबेट ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन, तब हमें दिखाया गया कि ये तो इजलास करेंगे। और पहले उन्होंने कोशिश ये की कि नेशनल असेंबली से वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से भागने के लिए और हमारा डिबेट से भागने के लिए उन्होंने ये कोशिश की कि नेशनल असेंबली फ्लोर को इस्तेमाल किया जाए वो नेशनल सिक्योरिटी इजलास के लिए। जब ये मोशन प्रेजेंट हुआ और अपोजिशन का तादाद इसलिए अक्सरियत में है आजकल, हमने उस मोशन को डिफीट किया, तो फिर वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी किसी और कमेटी रूम में चला गया और हमारा इजलास चलता रहा। हमने बहुत कोशिश की कि हम अदम एतमाद पे या डिबेट करें या वोट करें, मगर फिर किसी और फ्लिमजी ग्राउंड पे स्पीकर साहब ने सेशन से भागा। जहाँ तक ये ख़त की सवाल है, हमारा ये पोजीशन है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग है, अगर बुलाना ज़रूरी भी था इस ख़त के बारे में, तो ये मंडे में भी बुलाया जा सकता था। और जो इस वक्त वज़ीर आज़म के पास ना अक्सरियत है, हमने साबित कर दिया है कि अक्सरियत नहीं है, अदम एतमाद जमा हो चुका है और हमारा प्रोसेस जारी है, तो गैर मुनासिब है कि इस किस्म के फोरम्स बुलाया जा रहा है और फिर नेशनल सिक्योरिटी फोरम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ पॉलिटिकल टूल टू ट्राई एंड अंडरमाइन अ डेमोक्रेटिक no confidence motion and create this red herring propaganda message for the public. तो खान साहब को बिल्कुल इस किस्म का मीटिंग को, अगर वो एक अपना ओहदा को सही तरीके से संभाल रहा होता तो वो कभी ये कदम नहीं करता। अगर वो अपना ज़ात से आगे खान साहब को कुछ नज़र आ रहा होता तो वो कभी ये सोचता भी नहीं कि मैं अपना नेशनल सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा फोरम है उसको इस तरीके से सियासी तरीके से इस्तेमाल करूं। हम तो अगर जंग जाने की ज़रूरत है, अगर मुल्क का वाकई ही कोई नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है, तो तब सिर्फ इस किस्म की मीटिंग्स को बुलाना जाना चाहिए और गैर मुतनाज़ा इसलिए रखना चाहिए ताकि तारीख़ के लिए हमेशा के लिए ये गैर मुतनाज़ फोरम्स हो, जहाँ हम कंसेंसस के साथ इन फोरम्स के फैसले के साथ भी इंगेज किए जाते हैं और हम अपना सियासत से अलग रखें। मगर अफसोस की बात यह है कि अपने आप को बचाने के लिए इस शख्स ने उस फोरम को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और वो हमारा खारजा पॉलिसी को ही इज़ विलिंग टू सेट द फॉरेन ऑफिस अप इन फ्लेम्स। बट जो भी हो, कोई बहाना मिले, कोई बयानिया मिले जिससे मैं एक थोड़ा सा सियासी शहीद लगे, इस पे हम खान साहब को कामयाब नहीं होने देंगे। इसने एक ऐसा फॉरेन पॉलिसी का फैसला लिया ही नहीं पिछले 3 साल में जिसका आप तारीफ कर सके। आप अगर खान साहब का भारत का फॉरेन पॉलिसी देखें तो पहले दिन से लेके आज तक कंफ्यूज रहा है। अभी भी हमारा वज़ीर आज़म तनकीद तो करता है मियाँ नवाज शरीफ साहब पे कि वज़ीर आज़म मोदी रायवन चल के आया था। एटलीस्ट मोदी तो चल के आया था नवाज शरीफ साहब के पास, उसके फौरन बाद इमरान खान अपोजिशन में होते हुए चल के गया था मोदी तक और वो मोदी का वाह वाह करता रहा। मैं ही था जो कहता था कि मोदी से ये उम्मीदें ना रखे। ये लोग उनके पीछे वाह वाह करते थे, यहां तक कि जब इलेक्शन हो रहा था और भारत के अवाम का मौका था कि वो अपने आप को मोदी से निजात दिलाए, तो कौन चीफ पोलिंग एजेंट बन के सामने आया? मोदी का चीफ पोलिंग एजेंट वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कहता है कि वो मोदी जब जीतेगा तो ये कश्मीर के लिए और पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात होगा। याद नहीं है?
پھر جب کشمیر پہ تاریخ کے سب سے بڑا حملہ ہوا اور پورا کشمیر، پورا پاکستان خان کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ کشمیر پہ سودا نامنظور، پھر وہ شروع ہو گیا کہ مودی تو بڑا ہے اور برا ہے اور پتہ نہیں RSS کا کیا ہے، اور پھر اس کا خیال آیا، اور جب اس کا کرسی خطرہ میں تھا پھر وہ بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے، مودی کی طرف دیکھ رہا ہے. اچانک اس کو یہ خیال آیا کہ مودی کا فارن پالیسی زبردست ہے. خان صاحب کا فارن پالیسی has been totally confused. آپ سی پیک کو اٹھا کے دیکھیں. سی پیک ایک ایسا پالیسی ہے جو کہ ماضی کے ایسا ہمارا ایک سچویشن تھا کہ جو بھی حکومت آتا تھا دوسرا کا منصوبہ بند ہوتا تھا. لیکن ہم نے ایک اچھا روایت شروع کیا کہ اگر پیپلز پارٹی نے سی پیک شروع کیا تو میاں صاحب کی حکومت نے اس کے آگے لے کے چلا. مگر خان صاحب نے پہلے اپنا دھرنا میں چائنا کا صدر کو نہیں آنے دیا اس کے دھرنا کی وجہ سے. پھر جیسے ہی اس کا حکومت آتا ہے اس کے 2 وزیر ایک پروپیگنڈا کیمپین شروع کرواتے ہیں سی پیک کے خلاف، اور وہ کرپشن کہہ کے سی پیک کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے اپنا پالتو نیب کی وجہ سے سی پیک میں جو بزنس میں پہلے انویسٹ کرتے تھے اور جو چائنا کے A لیول کمپنیز انویسٹ کرتے تھے، آج آپ کا CD لیول کمپنیز انویسٹ کر رہے ہیں اور سی پیک سلو ہوتا چلا رہا. عمران نے باتیں تو بڑے بڑے کیے لیکن کام کچھ نہیں کیا ہے. عمران نے امریکہ کے ساتھ دوستی اور اچھے تعلقات رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ٹرمپ کا تو منی ٹرمپ بن گیا، جا کے وہاں مزہ لیتا تھا، بہت خوش ہوتا تھا، ادھر ٹرمپ سے ایک ہاتھ ملا کے واپس آتا تھا کہ میں نے پھر سے قوم کے لیے نیا ورلڈ کپ جیت لیا. ایک ورلڈ کپ تھا، دوسرا تھا اس کا ملنا ٹرمپ کے ساتھ. اور جب نیا صدر منتخب ہوا اور اس کو فون کال آنا ہی بند ہو گیا تو اس کو بڑا برا لگ گیا. برا سو لگا ہوگا آپ کو. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کا جان خطرہ میں ہے اور آپ کو کوئی دھمکی ملا ہے. اس نے امریکہ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا افغانستان میں پچھلے 2-3 سال. امریکہ کو خوش رکھنے کے لیے اس نے اپنا ہر قدم اٹھایا. اس نے وہ ابھی کہتا ہے میں کسی کے فون کال پہ دھمکی، مجھے یاد نہیں ہے کہ کس کا فون کال، لیکن اس نے کافی فورن ٹرپس آخری وقت پہ کینسل کیا ہے فون کالز کی وجہ سے. اس کا سب سے کمزور اور سب سے کمپرومائز فورن پالیسی اگر کسی کا دور میں رہا ہے وہ عمران صاحب کا دور میں رہا ہے. اور جو اکا دکا رہتا ہے اس کو بھی وہ خراب کرنے کے لیے تیار ہے اپنا کرسی بچانے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے اپنا عوام کے لیے کھڑا ہونا، آپ کا ملک کے لیے کھڑا ہونا، اپنا مفاد کے لیے کھڑا ہونا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور یہ فیصلہ نہ صرف لیا گیا مگر اس فیصلہ پہ عمل کیا گیا کہ ہم چین کو وارم واٹرز تک ایکسیس دلوائیں گے، سی پیک بنا کے رہیں گے، تو وہ آپ کے عوام کے مفاد میں کھڑے ہونے کے بعد تھا اور دنیا کے قوتوں اور پریشرز کو جواب دینے کی موقع. جب پاکستان میں یہ طے ہوا کہ ہم کم وقت میں ایران پاکستان پائپ لائن بنائیں گے، سینکشنز باہر میں جائیں، ہمارا ملک کے لیے، ہر عوام کے لیے سینکشنز کا ہمارا فکر نہیں ہے، ہمارا ان کا گیس نہ ہونے کا فکر ہے، تو وہ اپنا قوم کے مفاد کے کھڑے ہونے کی بات کی. جب سلالہ پہ امریکہ اور نیٹو کی وجہ سے ہمارے جوان شہید ہوئے اور پہلی بار، اس سے پہلے نہیں اور عمران میں تو یہ دم بھی نہیں کہ پارلیمان کھڑا ہوا، صدر پاکستان کھڑا ہوا. انٹرویو میں ایبسولوٹلی ناٹ کہنا تو بہت ہی آسان ہے، دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا
کہ آپ جب تک ملک سے معافی نہ مانگے، جب تک آپ پاکستان کے عوام سے معافی نہ مانگے تو ہم آپ کا نیٹو سپلائی لائنز بند رکھیں گے. وہ ہوتا ہے. اور اس وقت کا آپ کیبلز اگر دیکھتے تو آپ پریشان ہو جاتے. مگر یہی وجہ ہے کہ کیبلز سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے ایک زمانے میں بڑا ایک زور تھا پوری دنیا میں عرب سپرنگ اور سب اس کے پیچھے چل. پاکستان میں جو پریشر تھا، ہم پہ جو پریشر تھا صدر زرداری پہ، ہمارا فورن آفس سے، ہمارے ریاست پہ جو پریشر تھا کہ ہم اس عرب سپرنگ کا حصہ بنے، وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو. اس وقت تو مسلم دنیا کے لوگ بھی ہم پہ پریشر ڈال رہے تھے، امریکہ کے صدر بھی پریشر ڈال رہے تھے، اور ہم نے کہیں کسی فوٹو آپ کے لیے کھڑا نہیں ہونا تھا. یو این میں ووٹنگ ہو رہا تھا اور پاکستان کا سوال تھا کہ پاکستان کیا سیریا کی جنگ میں ووٹ دیں گے، عرب سپرنگ کا حصہ بنیں گے. تب ہم نے کہا ہم نیوٹرل ہوں گے، اور ہم نے نیوٹرل رہ کے دکھایا. اس وقت کا امریکہ کا صدر زرداری کو کہتا تھا کہ یو آر آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری، اور صدر زرداری کہتا تھا کہ تاریخ تو بعد میں لکھا جائے گا، میں اپنا عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. اور اس کے بعد جب اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھا بائیڈن اس وقت، اس کے بعد جب وہ وائس پریزیڈنٹ نہیں رہا اور صدر زرداری صدر نہیں رہا اور ان کا ملاقات اس کے بعد ہوا، تو اس وقت اسی بائیڈن نے مانا کہ وہ غلط کہہ رہا تھا، آپ صحیح کہہ رہے تھے. مگر موقع پہ وہ عوام کے ساتھ کھڑا رہا، ملک کے ساتھ کھڑا رہا. اور میں آج آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کب صدر زرداری رہا، کب صدر، اور میں اب آپ کے سامنے یہ ایک بات بتا رہا ہوں. اس سے 100 اور باتیں ہیں. آپ پاکستان کی فارن پالیسی کے ساتھ، پاکستان کی قسمت کے ساتھ، اپنا صرف کرسی کو بچانے کے لیے آپ ایسے کھیل رہے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی سے. نامناسب ہے، انشاءاللہ تعالی کامیاب نہیں ہوگا. ہم نے اپنا اکثریت ثابت کر دیا ہے. خان صاحب اب سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے، اب ہمارا پروسیس رہتا ہے، اور امید ہے کہ یہ پروسیس جمہوری اور آئینی طریقے سے ہوگا. چیئرمین صاحب یہ فرمائیں کہ میرا اسی پہ سوال ہے کہ اگر یہ خط حقیقت ہے، قومی نیشنل سیکورٹی میٹنگ میں بھی پیش کیا گیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک آزاد مختار ملک کی حیثیت سے ریاستی لیول پر یا فارن آفس لیول پر جواب دینا چاہیے اس ملک کو؟ سر اگر یہ خط نہیں تھا، یہ ڈپلومیٹک جو بھی پروسیس تھا، اگر یہ واقعی اتنا سنجیدہ مسئلہ تھا تو اسی وقت اٹھایا جاتا. اگر واقعی ایک دھمکی تھا تو اسی وقت، اتنا دیر انتظار کرنے کے تو اسی وقت آپ نہ صرف نیشنل سیکورٹی تو بلانے کی شاید اتنا پروپورشنیٹ رسپانس نہیں ہوتا، آپ صرف اسی وقت ان کا نمائندہ کو بلا کے ڈیمارش کر دیتے. اگر آپ کو اعتراض تھا اور اس سے زیادہ کوئی ایکشن ضروری تھا ڈیمارش کے علاوہ، تو آپ وہ ایکشن لے لیتے. آپ نیشنل سیکورٹی میٹنگ بلانا، آپ نیشنل کمیٹی میٹنگ بلاتے، آپ آفیشلی ان کا امبیسڈر بلاتے، آپ اپنا آپ شاہ محمود قریشی کو بجاتے کہ پاکستان، آپ کال دیتے ملک کو. آپ کو تب خیال آیا جب آپ کا اکثریت آپ کھو بیٹھے تھے کہ یہ ایکچولی خطرہ تھا. یہ تو مذاق ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہ، خان صاحب کو یہ مذاق تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اور اس کو اجازت ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا اس قسم کے اداروں کو اور اس قسم کے فورمز کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کریں. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اطلاعات مل رہی ہے کہ الیکشن والے دن آپ کے کچھ ممبروں کو اغوا کر دیا جائے گا، کیا اس بارے میں آپ نے کچھ اقدامات کر رکھے؟ ہم نے تو مکمل اقدامات رکھے ہیں، لیکن اگر اس قسم کا قدم اٹھایا جاتا ہے تو جو یہ کام کر رہے ہیں، I just hope they're ready کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنے والا ہے. دو دن بعد تقریباً پاور شیئرنگ کا معاملہ آئے گا. آپ نے کچھ ڈیسائیڈ تو کیا ہوگا کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر نون لیگ کے ساتھ پاور شیئرنگ کیا کرنی ہے. دوسرا مرحلہ پنجاب کا بھی آ گیا، آج اجلاس بھی بلا لیا گیا، کہا پاکستان پیپلز پارٹی وہاں بھی پاور شیئرنگ کرے گی. دوسرا، ایک ماضی کی روایت کو رپیٹ کیا جا رہا ہے
کہ بڑا بھائی جو ہے وہ پاک میں ہے اور چھوٹا بھائی پنجاب میں ہے. دوبارہ سے رپیٹ ہو رہا ہے. حمزہ شہباز شریف کو وہاں پہ پنجاب کا سی ایم نامزد کیا جا رہا ہے. کیا یہ ساری صورتحال آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ جہاں تک عدم اعتماد ہے، ہمارا پولنگ ڈے جو ہے وہ سنڈے ہے، اور ہم نے کل پورا ملک و قوم کے سامنے ہمارا ایکسٹرا ووٹرز دکھانے کے بجائے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اکثریت میں ہے اور وفاق میں ہے. جہاں تک آپ کی دوسری سوالات ہیں، یہ جوائنٹ اپوزیشن سے سوال ہے، تو جوائنٹ اپوزیشن سے ہی کنسلٹ کر کے ہم یہ سوال کے جواب سنا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی سنڈے کے بعد جیسے ہی ہمارا ووٹنگ ختم ہوگا آپ کے کافی زیادہ سوال کے جواب نظر آئیں گے. آخری سوال دوید. جی بلاول صاحب، یہ ظاہر بالکل اب تو احجام ہے کہ پرسوں شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ عمران صاحب چلے جائیں گے اور شہباز شریف صاحب آپ کے پرائم منسٹر کیونکہ آپ لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہوں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ یقین آپ نے یہ ہوم ورک ضرور کیا ہوگا کہ عوام کو بہت توقعات ہیں اور عمران خان صاحب وہ توقعات پوری نہیں کر سکے اور آپ کی طرف دیکھ رہی ہے عوام، پیپل پارٹی اس میں شامل ہے. تو وہ ہوم ورک کر لیا گیا کہ شہباز شریف صاحب ڈلیور کر پائیں گے، ورنہ عوام تو آپ سے مایوس ہو جائے گی. ہم تو بالکل سمجھتے ہیں کہ نہ صرف بہت ہی مسائل ہے کہ اس ہمارا جو معاشی بحران ہے یا ہمارا جو جمہوریت کی کمیاں ہیں یا جو خارجہ پالیسی کے مسائل ہم نے ابھی ان کی نشاندہی کی ہیں، کافی مسئلے ہیں، مگر ہمارا جو بنیادی سورٹ آف پوائنٹ آف ویو ہے یہ ہے کہ ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے صاف و شفاف الیکشنز اور ایک نیا مینڈیٹ کے ساتھ حکومت کو منتخب کروانا پڑے گا. جب تک آپ کا عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوگا تو آپ صحیح طریقے سے اور صحیح انداز سے ان مسائل سے نہیں نکل سکیں. عمران خان کو ایک خطرہ ہے. ایک منٹ بھائی راہل صاحب میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک سوال. پہلا سوال یہ ہے سر کہ پرائم منسٹر سیف ایگزٹ کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں. تھرڈ آپشن کے ذریعے آپ لوگوں کے پاس مفاہمت کا ایک آپشن آیا تھا. آپ لوگوں نے این آر او کے حوالے سے خان صاحب کو کیا جواب دیا؟ کیا کہیں پہ کوئی آپشن ہے؟ اگر کوئی سیف ایگزٹ کی بات ہوتا یا کوئی اور طریقہ کی بات ہوتا وہ تو پھر ایک ہی راستہ ہے. باہر جو دوسرے راستے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے. سارے دوسرے طریقے خطرناک ہیں. جو آپ سیف ایگزٹ کی بات کر رہے ہو میں سمجھتا ہوں وہ صرف اور صرف وہ آنریبل ایگزٹ ہے، وہ قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے، اور وہ ہمارا عدم اعتماد کا پروسیس ہے. یا اس سے پہلے اگر عزت خان صاحب نے اپنے آپ اپنا بچانا تھا تو وہ کل رات کی تقریر میں استعفیٰ ہی دے دیتے، اور آج ہم ادھر بیٹھ کے اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک کام تو اس نے صحیح کر دیا. آج تو میں اس کو کہتا کہ آپ بزدار صاحب سے تو سیکھیں. بزدار صاحب پہ جتنا بھی تنقید کیا جائے اس نے دیر نہیں کیا اور اپنا استعفیٰ بھیج دیا. خان صاحب بزدار صاحب کی لیول پہ بھی نہیں آ سکا، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ملک کی وزیر اعظم صرف اور صرف اپنا ذات کی سوچتا ہے، ملک کا نہیں، معیشت کا نہیں، عوام کا نہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. پنجاب کا میٹنگ انتظار کر رہا ہے. اب اتحادیوں کے علاوہ جو منعرض ہیں ان کو بھی لے کر جائیں گے؟ ان کے لیے بھی ہمارا پلان ہے، لیکن ہمارا نمبرز جو ہے وہ ان کے بغیر کافی بھی ہے. کمپلیٹ ہے نا ان کا حق بھی ہے کہ آپ کو اسپیکر کا پاکستان میں جائیں.